شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ سب تمہارا کرم آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی جناح اور آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن وتھ CIT سینٹر. آج یہ ہمارا 14واں پروگرام ہے اور آج کا ٹاپک SDGs 2030 گول نمبر 13 کلائمیٹ ایکشن یعنی موسمیاتی اثرات. اس پہ ہم بات کریں گے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے لاہور سے مس ارم طارق ہمیں جوائن کریں گی ویڈیو لنک کے ذریعے. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کراچی میں موجود ہیں مسعود لوہار صاحب، ان کے ساتھ عثمان اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان پہ ہم بات کریں گے گول نمبر 13 پہ. تو ہمیشہ کی طرح ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں، تھوڑا سا رن ڈاؤن کریں گے گول نمبر 13 پہ، پھر اس کا ایکسپلین کرتے ہیں. تھینک یو. اب گول نمبر 13 جیسے کہا کلائمیٹ ایکشن، اس پہ ہم شروع کرتے ہیں. کلائمیٹ ایکشن اس میں 5 ٹارگیٹس ہیں، 8 انڈیکیٹرز ہیں. کہنے کو بہت ہی چھوٹا سا سبجیکٹ ہے. اپنے آڈینس کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو خاص کر سمجھنے کے لیے ہم نے 17 جو گولز ہیں یعنی 1 سے لے کے 17 گولز، ان کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک ہم نے دیا سوشل SDGs، اس کے ساتھ انوائرمنٹ، اینڈ دین وی ہیو اکنامکس. یہ 3 SDGs ہیں اور آج ہم بات کریں گے گول نمبر 13 کلائمیٹ ایکشن پہ. اس وقت جو پوزیشن پاکستان کی 137 ہے 167 میں سے، یعنی کہ وی آر ایٹ 137 آف 167 آؤٹ آف 167 کنٹریز. اور گول نمبر 13 کی جو پوزیشن اس وقت ہے وہ رکی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے، اسٹیگننٹ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں گراف میں اس کا جو ایرو جو ہے نا وہ اسٹیگننٹ ہے، رکا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس پہ کوئی بہت زیادہ کام ایسا نہیں ہو رہا جو کہ واضح ہو اور سرفیس پہ آئے. تھوڑے سے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ، یا اس کو اس طرح سے لیجیے گا کہ آج میں ایز اے کوئی مقرر کے طور پہ بات نہیں کر رہا. میں ایک ایسا انسان ہوں جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں اس کا وٹنس ہوں، عینی شاہد ہوں. جو زمین کی تبدیلی جو اس وقت زمین میں آ رہی ہے اس کا میں عینی شاہد ہوں، اور آپ لوگ بھی اس کے گواہ ہیں. آپ بھی اپنے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، تبدیل ہو بھی گیا ہے، ہوتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ بارشیں یا تو ہوتی نہیں ہیں، جب ہوتی ہیں تو اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ تکلیف کا باعث بنتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ایک زمانے میں جو ہمارے جو پہاڑ ہیں ان پہ برف تھی، آج برف پگھل رہی ہے اور ہم اس کو وٹنس کر رہے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے. اس گول کو بہت سنجیدگی سے لیں. یہ باقی گول سے مختلف ہے، اور وہ کیوں مختلف ہے ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا فگر پہ جائیں گے، اس وقت اپریل 2025 یعنی پچھلے 2-3 مہینے پہلے ہم نے ٹیمپریچر کو ٹچ کیا ہے 50 ڈگریز پہ. اور ایک جو لفظ آتا ہے نا فیل لائک، تو ابھی کچھ دن پہلے مجھے بتایا گیا کہ ہم 60 تک فیل لائک 60. یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے، لیکن یہ ہے ایک حقیقت. اس کے ساتھ آگے بڑھیں. 2022 بھی بہت دور نہیں ہے. جب سیلاب آیا تھا تو اس میں 33 ملین لوگ افیکٹڈ تھے. 33 ملین. تھوڑا اور آگے بڑھیں، ہم دیکھیں گے کہ ابھی تک تقریباً 10 ملین لوگ ہیں وہ کلین واٹر کے اس سے محروم ہیں. اس سے کہیں زیادہ بھی ہوں گے. تھوڑا ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ بھی فورکاسٹ ہے اور بہت خطرناک ہے کہ تقریباً 8 سے 10% جو ہے ہماری جو ایگریکلچر جو ییلڈ جو ہے وہ بھی ریڈیوس ہو رہی ہے، ہوتی جا رہی ہے، اور اس سے زیادہ ہو رہی ہوگی. لیکن یہ فگرز ہیں جو ہم آپ سے ابھی شیئر کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جب بھی ہم اس کی تھوڑی سی تیاری کرتے ہیں، ہماری ٹیم R&D کرتی ہے، تو 2-3 چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ہم نے 10 بلین ٹریز لگائے تھے، ایک گرین پاکستان کے انیشیٹو. لیکن ان سب کے لیے ٹو لیٹ ٹو لٹل، کیونکہ اتنے بڑے ملک میں اتنے مسئلے مسائل جو ہیں جو گول نمبر 13 سے ہیں، اور اس پہ جو اگر ہم لکھیں کہ کیا کام ہم نے کیا اس کی ریمیڈی کے لیے، تو وہ بہت تھوڑے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہی اس وقت جو پوزیشن جو ہے ہماری گول نمبر 13 میں کبھی لو اینڈ پہ نیچے کی طرف ہے اور رکی ہوئی ہے. وہ کیوں رکی ہوئی ہے تھوڑا سا اور آگے اس کو ہم سمجھیں گے. اس کے ساتھ اگر ہم پروگریس کی بات کریں تو آپ اس طرح دیکھیں گے کہ 2025 میں اگر آج کی ہم بات کریں تو 169 ٹارگیٹ میں سے صرف 35 پہ کچھ کام ہو رہا ہے مختلف اوور آل.
اور اس میں ظاہر آف کورس یہ بھی شامل ہے. اچھا اس کے ساتھ جو ایک اور جو چیز ہم نے آپ کو اس پہ بتانی ہے, اب اس طرح آپ دیکھیے گا اس میں کہ جیسے میں نے کہا کہ اگر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے کیا چیز پازیٹیو اس وقت کی ہے تو وہ 10 بلین ٹریز ہیں. اس کو میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کافی اثرات شاید فرق پڑا تھا, لیکن یہ فرق رک گیا شاید, یعنی تھوڑی سی بوندیں تھی جو پڑی تھی لیکن پھر رک گئی. اس کو کنٹینیو کرنا ہے اور یہ بہت بڑے پیمانے پہ کرنا ہے. یہ 1000 2000 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. یہ جب تک آپ پورا پاکستان ایز اے ماس لیول پہ یہ ہم اس پہ ایکٹیویٹی نہیں کریں گے, یعنی ہر بچہ اپنے حصے کا درخت لگائے گا تو کچھ تبدیلی اس میں آئے گی. اچھا اب یہ تھوڑا سا جو میرے جو جتنے خاص کر جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو آڈینس بائی ان جنرل, اس کو دیکھیں کہ اگر میں اس کو گراف کو بناؤں 1947 سے اور 2025 تک جاؤں, آپ دیکھیں ایک ہی چیز بڑھ رہی ہے. اگر آپ اس گراف کو دیکھیں گے یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. ایک دوسری لائن یہ بھی آگے بڑھ رہی ہے, لیکن یہ لائن بڑھ کیا رہی ہے؟ یہ بڑھ رہی ہے کہ آپ کے پاس جو اس وقت کیا کہتے ہیں جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ٹیمپریچر تیزی سے بڑھ رہا ہے, یہ آپ کو یہاں پہ یہ آپ کو کیا کہتے ہیں یہ بتا رہا ہے. دوسرا یہ اگر آپ گراف دیکھیں گے جو سیلاب جو جتنے یہاں پہ پاکستان میں آئے وہ بھی مسلسل آ رہے ہیں, مسلسل اس میں نقصان ہو رہا ہے. تو اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے, دیکھنے کی بھی ضرورت ہے, اور اس پہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو ہم کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں, یعنی ٹیمپریچر کو ہم کیسے قابو کر سکتے ہیں جو کہ 50-60 تک پہنچا ہوا ہے. تو اس کو یہ ایک بہت ضروری بات ہے, اس کو سمجھیے گا. اس پہ ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک بات جو امریکہ کے جو سابق صدر تھے باراک اوباما نے ایک بات کی تھی کہ وی آر دی فرسٹ جنریشن who going to face climate action, climate change. But same time, we are the last generation who can do something about it. یعنی ہم وہ پہلی سمجھے جنریشن ہے جو اس کو دیکھ رہی ہیں, فیس کر رہی ہیں کلائمیٹ ایکشن کو, لیکن ہم وہ آخری جنریشن ہے جو اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر ہم اس میں کچھ نہیں کریں گے تو جو ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ ہم کو موسم کی مجرم کہلائے گی. وہ کہے گی یہ مجرم تھے جنہوں نے موسم پہ توجہ دی اور موسم اس پوزیشن اس حد تک پہنچ گیا کہ 50-60 کی تک ہم ٹچ کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو اس پہ ہمیں سر جوڑ کے اور بہت تیزی سے کام کرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اسی لیے جو ہم نے جو نعرہ لگایا تھا آپ مل کے بنائے پاکستان, اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگ اس میں شامل ہوں. شامل ہونے کے بعد اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور حصہ ڈال کے اس جو ٹیمپریچر کا جو معاملات ہیں, جو کلائمیٹ ایکشن کے معاملات ہیں, اس کو ہم ایڈریس کر سکیں. یہ ایک سلائڈ ہے جس کو دیکھ کے تقریباً 7-8 سال پہلے میں نے SDGs کو شامل کیا, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو. اس کی جو ہیڈنگ ہے اگر آپ پڑھیں گے تو اس پہ لکھا ہے کہ کراچی میں سنک انٹو اوشنز بائی 2060, یعنی کراچی سمندر میں خدا نخواستہ ڈوب سکتا ہے 2060 تک. جب اس کو لے کے ہم نے تھوڑا سا R&D کی کہ ممکن ہے یہ کوئی ایسا فیک اسٹیٹمنٹ آ گیا جو لفظ کام یوز ہوتا ہے. جب اس کو دیکھا تو یہ باقاعدہ ایک اس پہ ریسرچ ہے, پھر ایک یہ لیٹر بھی لگا ہوا ہے جو سینٹ میں گیا 2015 میں کہ جو کوسٹل سٹیز ہے پاکستان کی ان کا جو حالت ہے وہ خطرے میں. کوسٹل سٹیز جتنی ہے, کراچی ہے, آپ کا وادر ہے اس کے ساتھ, تو اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر میں نے اپنے طور پہ معلوم کیا, پتہ چلا ایک سینیٹر صاحب تھے, انہوں نے میں نے کہا یہ چیک کریں کہ یہ کہاں تک اس پہ بات ہوئی, 2015 کی بات ہے. تو انہوں نے چیک کر کے بتایا کہ یہ آج تک ٹیبل ہی نہیں ہوا. یعنی بات تو دور کی بات ہے, یہ کبھی آئے نہیں کہ اس پہ بات ہونی ہے. لیکن بارے ایک اسٹیٹمنٹ تھا, ممکن ہے کچھ ہوا ہو, لیکن جہاں تک ہماری نالج ہے جو ہم نے R&D کی ہمیں نہیں ملا. لیکن جو میرا آڈینس سن رہے ہیں, اگر یہ کبھی سینٹ میں اس پہ ڈسکشن ہوا ہے تو کائنڈلی ہم سے ضرور شیئر کریں, ہم اس کو اس میں شامل کریں گے, اس کو اپڈیٹ کریں گے کہ یہ 2060 کا جو ایک لیٹر تھا اس پہ کچھ ایکٹیویٹی ہوئی تھی. ایک اور جو بڑے مسئلے میں سے ایک ہے, جو گلیشیئرز ہیں وہ پگھل رہے ہیں. اور لاسٹ جو ایک رپورٹ تھی اس میں کہ ہم تقریباً 1 کلومیٹر سے زیادہ ہماری جو سنو لائن ہے وہ ہم نے اس کو کیا کہتے ہیں ریڈیوس کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اس میں کمیونٹی ڈسپلیسمنٹ بھی ہے, گلیشیئر کی جو آؤٹ برسٹ ہیں وہ 30% ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ایگریکلچر میں جو پرابلم ہے وہ 20% ہے. پھر ریڈیوس ریور فلو جو ہے وہ 25% ہے. یعنی بہت تیزی سے چیزیں جو ہیں اس میں آگے بڑھ رہی ہیں, اور یہ ایک نقصان دہ والا کام ہے. اچھا اس پہ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک اور ارتھ کے لیے ایک اور چیز ہے. ہم ہر پروجیکٹ میں کہتے ہیں کہ واٹ از پلان بی,
ہمارے ارتھ میں دیر از نو پلانٹ بی. یہ ایک ہی پلانٹ ہے, کوئی دوسری پلانٹ نہیں ہے. ہمیں اس کو ایڈریس کرنا ہے, اس پہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور ایک چیز جو ہے کہ اف وی ڈونٹ چینج, I repeat my word, if we don't change, climate will change us. تبدیل نہیں ہوئے تو موسم ہم کو تبدیل کر دے گا. ایک لفظ تھا جو مجھے ظاہر استعمال نہیں کرنا چاہیے. موسم جب تبدیل کرتا ہے تو بہت نقصانات ہوتے ہیں. اب جو فلڈ آیا تھا, اب دیکھا 33 ملین لوگ اس پہ افیکٹ ہی ہے. تو یہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے, بڑا اس کو سمجھنے کی دیر ہے, سمجھنا چاہیے اس کو. اچھا, اب میں صرف 2 باتیں میں آپ سے کروں گا کہ اس بات کو آپ سمجھیے گا کہ یہ کلائمیٹ ایکشن آپشنل نہیں ہے, یہ کمپلسری ہے. اور اس پہ ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے. سب جب مل کے کام کریں گے تبھی ہم بہتر کریں گے. اسی لیے ہم نے ایک نعرہ لگایا, ایک تحریک ہم نے شروع کی کہ آؤ مل کے بنائے پاکستان. اس نعرے میں ہم سب نے اس میں شامل ہونا ہے. شامل ہونے کے بعد ہم نے اپنے اپنے حصے کی, کہتے ہیں اپنے حصے کی شمع جلانا ہے. ہم نے اپنے حصے کی شمع جلانا ہے, ہم نے اس پہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اور اس سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے انوائٹ کیا ہے جناب مسعود لوہار صاحب کو کراچی سے, عثمان اقبال صاحب کو کراچی سے, اور ارم طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں ویڈیو لنک کے ذریعے. تو ان سے ہم بات کریں گے. یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہم جب واپس آتے ہیں تو اپنے مہمان سے بات کرتے ہیں. کہیں مت جائیے گا. ویل بی رائٹ بیک. یو آر واچنگ دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, پروجیکٹ بائی آؤ مل کے بنائے پاکستان, پاورڈ بائی ایئر وائی بی گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرس. ہم اپنے مہمان سے بات کرتے ہیں. ہم گول نمبر 13 پہ بات کر رہے ہیں اور ہم بات کے شروع کریں گے مسعود لوہار صاحب سے. سر پلیز آپ کو تھوڑا تعارف کرائیے گا پہلے. میرا نام مسعود لوہار ہے. میں فاؤنڈر ہوں کلفٹن اربن فارسٹ کا, اور پاکستان میں کلائمیٹ ایکشن پہ کمیونٹی کے بیس سے والنٹریلی میں کام کرتا ہوں. عثمان اقبال صاحب پلیز. میرا نام عثمان اقبال ہے. میں آلیو ریڈی پروجیکٹ کے ساتھ کام کرتا ہوں, پروجیکٹ مینیجر. ہم لوگ سی لائف کو مانیٹر کرتے ہیں, اس پہ ریسرچ کرتے ہیں, اینڈ پلاسٹک نیٹس جو ہیں وہ بھی سمندر سے ریموو کرتے ہیں. ان کو ایک ہم نے اپ سائکلنگ سرکل اکانومی کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں. تو کافی ہم نے پاکستان میں کوسٹل ساحلی علاقوں پہ ریسرچ بھی کی ہے اباؤٹ پاپولیشن سرویز سی ٹرٹلس کے, اور اس کے علاوہ گوسٹ نیٹس ریموول بھی ہم نے پاکستان کے بہت سارے جگہوں پہ کیے. تھینک یو سر. اچھا, ہم اس سے آپ بتائیں گے کہ جو میں سب گول پہ یہ سوال کرتا ہوں کہ ہماری فالٹ لائن کیا ہے؟ دیکھیں, ہماری فالٹ لائن ہے ہی انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن. پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ جو تھریٹ ہے وہ فرام ود ان ہے, باہر سے نہیں ہے. کیونکہ ہماری کوئی بھی ایسی چیز کے پرسپیکٹو میں دیکھیں یا ادروائز دیکھیں, وہ سیلف ڈسٹرکٹیو ہے. 700 ملین گیلنز پانی انٹریٹڈ کراچی سے سمندر میں جا رہا ہے. جیونی تک جو ہے آپ کو پلیوٹ ہو چکا ہے. سی لائف تیزی سے مر رہی ہے. سالڈ ویسٹ کی سچویشن دیکھیں تو اٹ از ایویڈنٹ آن دا اسٹریٹس آف کراچی اینڈ آل اوور. پھر آپ آ جائیں ایئر پولیوشن پہ. دیر از ناٹ اے سنگل پلیس ان پاکستان جہاں پہ ایئر کوالٹی نارمل ہو. پھر آپ آ جائیں جو اکانومک ڈیولپمنٹ کے جو پیرامیٹرز ہیں یا جو انڈیکیٹرز ہیں. اف یو ٹریول فرام اسلام آباد ٹو کراچی تو لگتا ہے کہ ایک ہی شہر ہو. ہر طرف اسپیکولیٹو ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ آ رہی ہے. تو یہ اندر سے جو ہے ملک کو ختم کر چکی ہے. اور اب جو ہے اگر ڈیزاسٹر جو مطلب میگا لیول پہ امیڈیٹ ایکشن نہیں لیے گئے تو میرا خیال ہے کہ یہ ارریورسیبل ہو جائے گا. اچھا, یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ ہمارے پاس یہ ایشوز ہیں, لیکن جو چیزیں اگر ہم دیکھیں کہ پوری ہمارے کاربن ایمیشن پہ ہمارا کنٹریبیوشن لیس دین 1% ہے, لیکن ہم دنیا کی 10 کنٹریز کے اندر ہیں جو کہ ایکسٹریم ویدر کو فیس کر رہے ہیں.
مطلب یہ کہ یہ کیا تو کسی اور نے تھا, فیس اس کو ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب پہلا فیس ہم کر رہے ہیں, ہم نے اس کی ریمیڈی کرنی ہے. تو اس پہ یہ بتائیں کہ اس میں کاربن ایمیشن پہ تو 1% ہی, اس میں اور ہم کیا ریڈیوس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کاربن ایمیشن از امٹیریل ہیئر ناؤ. اب آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا, ہم جو باقی کچھ کر رہے ہیں اور وہ ریئلائز ہوگا 3 سالوں کے بعد 2030 میں, جب اس کی جو ہے انوینٹری شروع ہوگی SDGs کی. ہم سب سے زیادہ پلیوٹ کر رہے ہیں سی واٹر کو, جس سے خطرہ ہے کہ امبارگو لگ جائے گا. کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پورٹس جو ہے 2 ہفتوں کے لیے بھی بند ہو جائیں؟ کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے شپس کو انٹرنیشنل واٹرز میں الاؤ نہیں کیا جائے اور باقیوں کی شپس ہمارے یہاں نہ آئیں؟ اس کے علاوہ پھر آپ آ جائیں SDG 14 پہ, پورا انڈس ریور اور جتنی آپ کے دریا ہیں, ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم واٹر اسٹریس کنٹری ہیں, جتنا بھی میونسپل ویسٹ ہے سارے شہروں کا, نارتھ سے لے کے ڈیلٹا تک, وہ سارے کا سارا جو ہے آپ کے انڈس ریورز میں آ رہا ہے. آپ وائیولیٹ کر رہے ہیں. کیا اتنی وائیولیشن جو آپ کر رہے ہیں تو کیا انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو معاف کر دے گی؟ مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایمیشن کم ہے کیونکہ ہمارے پاس تو ریئل اسٹیٹ کے علاوہ تو کوئی وہ مینوفیکچرنگ تو ہی نہیں, لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم پلیوٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم بڑے پیمانے پہ پلیوٹ کر رہے ہیں. اور ایک اور بات کہ جو امپیکٹ ہمارے اوپر ہو رہا ہے, میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں کہ وہ صرف انٹرنیشنل ایمیشنز کی وجہ سے. آپ کی انڈس ڈیلٹا صرف 4% رہ گئی ہے, 96% انڈس ڈیلٹا آپ کی ختم ہو گئی ہے. 5th لارجسٹ ڈیلٹا از گون. تو آپ کا مانسون ریگولیٹ کیسے ہوگا؟ جب مانسون ریگولیٹ نہیں ہوگا تو یا تو آپ کے پاس کلاؤڈ برسٹ ہوں گے یا ڈراؤٹ ہوگا, اور وہی ہو رہا ہے. 2010 میں دیکھیں کہ ہمارا 25% جو ہے وہ لینڈ ماس پانی میں تھا, 2022 میں 1/3. اچھا, ایک سوال میں اقبال عثمان آپ سے کرتا ہوں کہ ظاہر بلو اکانومی اور سرکولر اکانومی, ظاہر یہ دنیا میں تو بہت زیادہ اس پہ کام ہو رہا ہے, بہت زیادہ ہو رہا ہے. اب جیسے لوہار صاحب نے بتایا ہے کہ جس طرح ہم اس کو پولوٹ کر رہے ہیں تو ایک تو پولوٹ کا ایک فیکٹر ہے, لیکن آپ کو جو یہ جو گوس نیٹ والا جو کانسیپٹ وہ تھوڑا سا بتائیں کہ اس سے ہمیں کیا کہتے ہیں, وہ کس طرح کا افیکٹ کر سکتا ہے یا بہتر کر سکتا ہے؟ دیکھیں گوس نیٹ کسی اس جال کو کہتے ہیں جو ابینڈنڈ ہو جائے یا غائب ہو جائے یا ڈسکارڈ ہو جائے, گم جائے سمندر میں. اس کے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, کچھ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں, کچھ قدرتی وجوہات ہوتی ہیں, اس طرح کوئی طوفان آ گیا یا نیٹ کہیں نیچے پتھر میں پھنس گیا, یا کہتے ہیں اتنی کرنٹ اتنا تیز تھا کہ وہ نیٹ ہینڈل نہیں کر پایا اور اس کی مینٹیننس صحیح نہیں تھی تو وہ لاس ہو گیا. اب دنیا میں جتنا بھی پلاسٹک ہے سمندر میں, گلوبلی بات کر رہا ہوں, اس کے اندر سے 46% گوسٹ نیٹس ہیں, چاہے وہ آپ دنیا میں یہ گلوبلی بات کر رہا ہوں. اور پاکستان میں بھی کچھ ایسے ہی نظر آتا ہے کہ موسٹلی جو ہے وہ گوسٹ نیٹس کے ساتھ ڈومینیٹ کرتا ہے پلاسٹک پولوشن. اب گوسٹ جو نیٹس ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پھنس جاتے ہیں انڈر واٹر, یا کسی انڈر واٹر پتھر پھنس جاتے ہیں یا ڈبریز میں پھنس جاتے ہیں, اور پھر وہ گوسٹ فشنگ کرتے رہتے ہیں, یعنی کہ وہ جانوروں کو پکڑتے رہتے ہیں اور ان کو انجر یا مارتے رہتے ہیں, اور وہ سائیکل چلتی رہتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جال جب فری فلوٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک مچھلی آ کے پھنستی ہے, اس کو کھانے دوسری مچھلی آتی ہے وہ پھنس جاتی ہے, اس کو کھانے تیسری مچھلی آتی ہے وہ بھی پھنس جاتی ہے, اور یہ پھر وہاں مر جاتے ہیں, ڈکے ہو جاتے ہیں. تو وہ جو انوائرمنٹ ہے پورا وہ پولوٹ ہو جاتا ہے ڈکیئنگ اینیملس کی وجہ سے. پھر ایسے ہی ہوتا ہے جب اس کے اندر لائف زیادہ ہو جاتی ہے تو نیٹ سنک ہو جاتا ہے. اب جب وہ ڈکے پروسیس ختم ہو جاتا ہے تو نیٹ پھر واپس اوپر جاتا ہے. ہم لیتے ہیں یہاں چھوٹا سا بریک. ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, کہیں جائے گا نہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, پروجیکٹ بائی آؤ مل کے بنائے پاکستان, پاورڈ بائی ایئر وائی بی گلوبل ان ایسوسیشن وتھ CIT سینٹرس. یہ کچھ ہمیں بہت زیادہ سننے میں تو کبھی آیا نہیں کہ ایسی بھی کوئی چیز ہے, سمندر ایسے بھی کیا کہتے ہیں پولوٹ ہو رہا ہے, اور یہ بہت کم کیا کہتے ہیں کہیں کسی نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اس پہ بھی اگنورینس ہے ہماری اس میں؟ دیکھیں اس کی وجوہات یہ ہے کہ سمندر میں جہاں یہ نیٹس پھنسے ہوئے ہوتے ہیں وہ عام انسان کی آنکھ سے دور ہے, اور اس کے لیے نیچے جانا بہت ضروری ہے.
تب آپ کو وہ سینڈ نظر آئے گا یا آپ کو کوئی اس کا امپیکٹ نظر آئے گا. آن دا سرفیس بڑا مشکل ہے اس کو ڈھونڈنا, اور اس لیے یہ انسانی ذہن سے باہر رہتی ہے کہ یہ پولوشن کیسے ہو رہی ہے سمندر کے اندر. اب اس کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ابھی انسان اسکوبا ڈائیو کر کے نکالیں, اور اس کو ریڈیوس کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں جس پہ دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے, اور کچھ پاکستان میں بھی کام ہو رہا ہے اس پہ کہ اس کی ریڈکشن کیسی کری جائے, لیکن ابھی اس پہ بہت سارا کام باقی ہے. اچھا لاہور صاحب بتائیے گا کہ ایک اور لفظ سننے میں آتا ہے مینگروو جو ہیں. دنیا میں لوگ مینگروو کو پریزرو کرتے ہیں, پروٹیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہمارے تو ایسے کیسز اویلیبل ہیں, سامنے ہیں کہ جو ہم نے مینگروو کو بند کیا ہے, ہم نے ختم کیا ہے. تو یہ کیا سائنس ہے اس کے پیچھے؟ جو نیا پیراڈائم ہے مطلب ٹریڈ کا, بزنس کا, اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے بلیو کاربن. بلیو کاربن کا مطلب یہ ہے کہ مرین ایکو سسٹم سے کاربن سیکوسٹر کریں اور اس پہ کاربن ٹریڈنگ کریں. تو مینگروز جو ہے وہ 10 ٹائمز مور کرتا ہے کاربن سیکوسٹر بنسبت ٹیریسٹریل یا رین فارسٹ کے. تو جتنا بھی جو مینگروز ہے وہ تو پیسے کما کے دے گا. تو انسٹیڈ آف کہ ریموو کریں مینگروز کو آپ ریئل اسٹیٹ کے لیے یا کسی اور وجہ سے, آپ مینگروز پہ کیپیٹلائز کریں اور اس پہ پیسہ کمائیں. ابھی آپ دیکھیں کہ سندھ گورنمنٹ کو 2023 میں ان کے جو ایگزسٹنگ مینگروز ہیں ان کے اوپر ان کو $40 ملین ملے ہیں ان 1 ایئر. تو یہ تو ایک ایسٹ ہے. پھر یہ کہ مینگروز اپارٹ فرام دیٹ آپ کی ایئر کوالٹی کو ٹھیک کرتے ہیں, آپ کے فش کے ذرائع جو ہے اس کو انکریز کرتے ہیں, اور ان کی اپنی ایک مرین ایکو سسٹم میں ایک رول ہے. پھر وہ ریزیلینس کریٹ کرتے ہیں اگر سائیکلون اور سونامیز. جیسے کراچی ہے, آپ کورنگی سے لے کے چائنا پورٹ تک پورا اوپن سی ہے, وہ پورا کھلا ہوا ہے, کوئی مینگروز کور نہیں ہے. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ٹرپل جنکشن جو ٹیکٹونک پلیٹس کا ہے وہ صرف 150 ناٹیکل مائلز ہے, اور 1945 میں سونامی آ چکی ہے کراچی میں, اور وہ بہت ڈیزاسٹرس تھی. تو ہم نے اس کی ریزیلنس کے لیے کیا کیا ہے, مطلب سوائے لینڈ ریکلیم کر کے ریئل اسٹیٹ بنانے کے ہمارے پاس تو کوئی ریزیلنس نہیں ہے. تو اللہ معاف کرے, آئی تھنک کلائمیٹ ایکشن کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم کتنے ولنریبل ہیں ٹو اینی ایونٹ واٹس ایور اٹ از, ویدر اٹ از ارتھکویک اور سونامی اور سائیکلون. ابھی آپ لاسٹ ایک ویک میں دیکھیں کہ کوئی 45 کے قریب زلزلے آ چکے ہیں لیاری, ملیر اور قائد آباد اس ایریا میں. اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کراچی جو ہے ایک میجر سائزمک فالٹ اور ایک مائنر سائزمک فالٹ کے اوپر ہے. تو یہ جانتے ہوئے بھی اگر ہمارے پاس مینگروز کور نہیں ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے. آپ کتنے کیس اسٹڈیز آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کے لیے یا اس کی بیٹرمنٹ کے لیے پاکستان میں اب تک ہوئے ہیں سر, پلیز؟ دیکھیں 10.5 اس طرح تو لسٹ کرنا مشکل ہے, لیکن کافی ایسے کمیونٹی اورینٹیڈ ایفرٹس لی گئی ہیں جن میں لوگوں نے, مثال کی طور پہ جو میرا پروجیکٹ ہے کلفٹن اربن فارسٹ, 4.5 سالوں سے ہم کر رہے ہیں, اور وہاں سے 5 میٹرک ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیلی سیکوسٹر ہو رہی ہے. تو اسی طرح چھوٹے موٹے ہر طرح سے ہر جگہ پہ ایفرٹس لی گئی ہیں, لیکن جس اسکیل پہ چیلنج ہے اس اسکیل پہ کوئی رسپانس نہیں ہے, وچ از ویری ڈینجرس. تو سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو, یہ جو آپ کا جو آؤ مل کے پاکستان بنائے کے تحت جو ہو رہا ہے, تو اس طرح کی چیزوں میں کم از کم ان طرح کے چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے, اور اس کی بہت بڑا ایک گیپ ہے جو فل ہو سکتا ہے. باقی میرا خیال ہے کلائمیٹ ایکشن پہ جو رسپانس ہے کمیونٹی کا یا گورنمنٹ کا وہ کوئی سیٹسفائی نہیں ہے. اچھا, اس پہ ہم عثمان آپ تھوڑا سا بتائیں کہ ظاہر ہے جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے سرکولر اکانومی, بلو اکانومی یاد آتی ہے, نظر آتی ہے. آپ بتائیں کہ اس میں ظاہر یہ تو مجھ سے مسائل ایک ہیں جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اور کرنے پڑیں گے, آپشن تو کوئی ہے ہی نہیں. دیکھیے بلو اکانومی پہ اور سرکولر اکانومی پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کام تو بہت سارے ہو رہے ہیں, دنیا میں ہو رہے ہیں, اور ہمارے یہاں بھی پاسبل ہیں. سب سے پہلا جو ہمیں کام کرنا ہے کہ پہلے ہم نے اپنے جو ہمارے بلو ایسٹس ہیں, جو اثاثات ہیں ہمارے, ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہمارے کورل ریفس ہو گئے, ہمارے مینگرووز ہو گئے, ہمارے سی گراس بیڈز ہو گئے, ہمارے مڈ فلیٹس ہو گئے. پاکستان کے پاس قدرت کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہے کہ ہماری جو سی بیلٹ ہے وہ ماشاء اللہ سے بڑی ہی ڈائیورس ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے.
بلوچستان میں بالکل الگ, سندھ میں بالکل الگ. اور یہ بلو اکانومی کو چلانے کے لیے اور اس سے بینیفٹ کرنے کے لیے سب سے فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ اس کو ہم پروٹیکٹ کریں, یعنی کہ مرین پروٹیکٹڈ ایریاز بنائیں, جس طرح مالدیوز کے اندر ہیں اور دنیا میں اور بھی جگہ ہیں, اور وہ ٹورسٹ کی طرف سے بھی کافی کماتے ہیں. ہمارے یہاں ماشاء اللہ سے چرنا آئلینڈ کی طرف اور استولا کی طرف یہ پروٹیکٹڈ ایریاز بن چکے ہیں. تو پروٹیکٹڈ ایریاز جب کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو ان کا افیکٹ ملٹیپلائی ہوتا ہے. جس طرح اگر ایک 2 جگہ ہم جنگل بنا دیں تو اس کا جو افیکٹ اتنا نہیں ہوگا جتنا ایک ہم بڑا ہی جنگل بناتے ہیں. سملرلی سمندر کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ جس طرح مرین پروٹیکٹڈ ایریا دور دور بنانے بہتر ہے, وہ قریب وہ کنیکٹڈ ہو, تاکہ جو اس کے اندر جو سی لائف ہے اس کو زیادہ اپرچونیٹی ملے ٹو ریپروڈیوس اور گرو اور اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو ہمارے بہت سارے بیچز ہیں, جیسے کراچی میں دیکھ لیں ہمارے پاس ہے سینڈ اسپیٹ اور ہاکس بے, جو کہ ٹرٹل نیسٹنگ سائٹ ہے, پروٹیکٹڈ ایریا ہونا چاہیے. لیکن ہمارا اس کا حال ایسے ہوا ہے کہ اس کے اندر پولوشن بہت ہے, وہاں ایروژن ہو رہی ہے, وہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اور اس کی کوئی پروٹیکشن پہ اتنا کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے. حالانکہ ہے وہ پروٹیکٹڈ ایریا, لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن اتنی نہیں ہو رہی ہے. اس طرح ہمارے پاس بہت سارے اور بھی پاکستان کے اندر ایسے احساسات ہیں جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے. تو پہلا فرسٹ اسٹیپ ہم اس کو پروٹیکٹ کریں. اس کے سیکنڈ اسٹیپ ہے کہ ہم اس کو مونیٹائز کر پائیں گے, اس طرح دنیا بھر میں ہو رہا ہے. ویری گڈ. جس طرح لوہار صاحب نے بتایا, عثمان صاحب نے بتایا کہ ظاہر کلائمیٹ افیکٹ جو ہے وہ سنجیدہ ہے, سنجیدگی سے آگے بڑھ رہا ہے, اور اس وقت ہمیں گول نمبر 13 پہ ہنگامی بنیاد پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی مقصد سے یہاں پہ ہم اکٹھے ہیں, اسی مقصد سے ہم نے سب کو یہاں پہ زحمت دی ہے. ہم بات کر رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ آؤ مل کے بنائے پاکستان. میرے جتنے آڈینس سے سن رہے ہیں وہ اس میں ضرور شامل ہوں, اور اس کے معلومات کے لیے آپ ARYB گلوبل پہ جائیں, وہاں پہ آپ کو اس کی ساری معلومات ملے گی. یہ پورا ایک فاؤنڈیشن کورس ہے SDGs کا, اور اس کا مقصد ہے جو آنے والی نسل جو ہے, اسپیشلی جو الفا جنریشن ہے, اور اس کے ساتھ جو لوگ یونیورسٹیز پہ ہیں, وہ اس والے کورس کو سمجھیں, اس کو پڑھیں, اور اس کو وہ یوز کریں گے اپنے فائنل ایئر پروجیکٹ میں, کیونکہ فائنل ایئر پروجیکٹ میں SDGs کا ہونا ضروری ہے. ہم لیتے ہیں یہاں چھوٹا سا بریک. ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, کہیں جائے گا نہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, a project by آؤ مل کے بنائے پاکستان, powered by ARYB گلوبل in association with CIT سینٹر. یہ تو ہم نے بات کر لی, اور آپ بھی ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں, باقی لوگ کام بھی کر رہے ہیں. لیکن جو ہماری سمندر پہ جو پہلے پرندے اور بڑا کچھ ہوتا تھا ایک زمانے میں, وہ ختم ہو گئے. اب پھر تھوڑے تھوڑے کہیں نظر آتے ہیں. تو ان کے جانے کی وجہ کیا ہے, اور ان کی آنے کی وجہ اب کیا بن رہی ہے؟ دیکھیں, اگر آپ کراچی کے ہورائزن کو دیکھیں تو پرڈومیننٹ آپ کو جو برڈ نظر آئیں گے وہ چیلیں اور کوے نظر آئیں گے. دونوں ایکسکیوینجرز ہیں اور پریڈیٹر ہیں. تو ٹیریسٹرل برڈز جو کراچی کے نیٹو ہیں, یا اکواٹک جو ہیں, یا جو ریجنلی مائگریٹ کرتے ہیں یا سائبیریا سے مائگریٹ کرتے ہیں, ہم نے جو ایکسپیرینس کیا کلفٹن اربن فارسٹ میں, تو اس میں یہ کہ فلیمنگوز بھی آنے لگے اور سائبیرین ڈکس بھی آنے لگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی ابھی بھی ہیل ہو سکتا ہے, ابھی بھی جو ہے واپس بایو ڈائیورسٹی کو ریجنریٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ یہ بات ضروری ہے کہ جب ہیبیٹاٹ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ مطلب وہ اس طرح کی وہ نہیں ہوگی. لیکن جو ایک اور اہم بات ہے جو ان چیزوں کو زیادہ بہتر کرتی ہے, جو باقی ممالک میں ہے, وہ یہ کہ پوری دنیا میں کوسٹل سٹیز میں بیچ ٹورزم ہوتی ہے. یعنی بیچ کی اپنی ایک ڈائنامکس ہوتی ہے, اس کے ٹورزم کا ایک بہت بڑا والیوم ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جو بیچز ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کی نظر ہو گئے ہیں. تو اس کی وجہ سے جب آپ نے سینک بیوٹی رکھنی ہی نہیں ہے تو کس کو فکر پڑی ہے کہ وہ فلیمنگوز کو دیکھنے آئے یا دیکھنے جائے. اور بڑی ایک پیراڈاکسیکل چیز ہے کہ جو لوگ ڈیفینس کلفٹن کے ایریاز میں رہتے ہیں وہ کراچی کا بیچ انجوائے کرنے کے لیے نہیں آتے. وہ بیچ انجوائے کرنے کے لیے یا تو تھائی لینڈ جاتے ہیں یا دبئی جاتے ہیں. تو جو کمیونٹی بیچ انجوائے کرنے آتی ہے وہ ان پریولیجڈ کمیونٹیز ہوتی ہیں.
تو جو لوگ بیچ کو ٹھیک کر سکتے ہیں, یا جیسے آپ نے بلیو اکانومی کی بات کی, تو وہ ان کا تو یہاں انٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا پیراڈاکس ہے. اچھا, دوسرا وہ یہ بتائیے گا, پھر میں عثمان صاحب کی طرف چلتا ہوں, کہ گلیشیئر جو ہے یہ بھی تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں, اس کا جو افیکٹ ہر جگہ پہ آ رہا ہے, اور جو فلڈ کے جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے وہاں پہ کوئی اس کی ہسٹری نہیں ہے, لیکن فلڈنگ وہاں پہ ہوتی ہے. تو اس کو کس طرح, مطلب ظاہر ہے ایک ایسی چیز ہے, ایک عام آدمی سوچتا ہے اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. دیکھیں, مڈ فلیٹس بنتے ہیں, ڈیلٹا مینس مڈ فلیٹس, جو بفر زون بنتا ہے بٹوین دا سی اینڈ دا مین لینڈ. اب میں نے آپ کو بتایا کہ 96% ڈیلٹا ختم ہو چکا ہے, اور 8 کلومیٹر سمندر اندر آ چکا ہے, یعنی کہ سی ایروژن ہوتی ہے. تو اس کے لیے ایک فوک لور میں یہ بات ہے کہ جب میٹھا پانی اندر نہیں جائے گا سمندر میں, تو سمندر میٹھے پانی کو لینے اوپر آئے گا. اور دوسری فوک لور یہ ہے کہ ڈیلٹا سگنل دیتی ہے گلیشیئرز کو کہ مجھے پانی نہیں مل رہا, تو گلیشیئرز تیزی سے میلٹ ہوتے ہیں کہ وہاں پانی پہنچائیں. دے ڈونٹ نو کہ بیچ میں مسئلہ کیا ہے. تو اب جس اسکیل پہ پاکستان کے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں, اور جس اسکیل پہ ڈیلٹا جو ہے ڈیگریڈ ہو رہی ہے, تو یہ ایک بہت خطرناک جو ہے فیز جو ہے وہ ہو چکا ہے. اس میں ہم آپ کیا کر سکتے ہیں, وہ یہی کر سکتے ہیں کہ ہم میک شیور کریں کہ قدرت نے جو ایکویلبریم بنایا, یہ انڈس ڈیلٹا کوئی اکیلا ڈیلٹا نہیں ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ نائل کا ڈیلٹا خراب کیوں نہیں ہوتا, کسی اور ریور کا, زینگزی کا کیوں نہیں ہوتا, یہاں ہمارا کیوں ڈیلٹا خراب ہو چکا ہے. اچھا عثمان, یہ بتائیں کہ سمندر, آپ نے کلفٹن بیچ کی ہم نے بات کر لی, اگر گوادر کی طرف جائیں تو وہاں کی بھی حالت ایسی ہیں یا وہاں پہ چیزیں قدرے بہتر ہیں؟ دیکھیں, جس طرح ہم کراچی سے ویسٹ موو کرتے ہیں تو حالات بہت بہتر ہوتے جاتے ہیں, لیکن یہ بہت جلدی ڈیگریڈ ہونے چلا جا رہا ہے. اب سے کچھ 10-12 سال پہلے اگر آپ کن ملیر جاتے تھے تو بہت ہی پرسٹین بیچ ہوتا تھا, اور وہاں آپ گھٹنے بھر پانی کے اندر بھی آپ کو مچھلیاں نظر آتی تھیں, اور کلیئرٹی بہت اچھی ہوتی تھی. ابھی بھی کن ملیر بیچ ابھی بھی بہت اچھا ہے, لیکن وہاں پولوشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, کیونکہ وہاں ویکینڈ ٹورزم کافی بڑھ گیا ہے. اچھی بات ہے ویکینڈ ٹورزم بڑھے, لیکن اس کو کنٹرول کرنا چاہیے, اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. وہاں پلاسٹک ڈمپنگ اور دوسری طرف کی جو پولوشن ہے اس کو مینیج کرنا چاہیے. یہی اگر آپ تھوڑا سا واپس کراچی کی طرف آئیں گے تو کلفٹن بیچ اور ہاکس پے جو ہیں وہ کافی پولوٹیڈ ہوئے چلے جا رہے ہیں, اور اب مبارک بیچ, مبارک ولیج جو ہے, اور اس طرف کے بیچز کے اندر بھی کافی پولوشن نظر آ رہی ہے, جس کے اندر آپ دیکھیں گے بہت, اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو کچھ جگہوں پہ ایسے ٹریش نظر آ رہی ہے جو وہاں ملتی بھی نہیں ہے. جس طرح آپ مبارک بیچ پہ جائیں گے, وہاں کے بیچ پہ آپ کو وہ ریپرز ملیں گے جو وہاں قریب میں کہیں ملتے ہی نہیں ہیں. تو اگر ڈمپنگ کلفٹن بیچ پہ ہو رہی ہے یا سویج کے تھرو ہو رہی ہے, تو وہ جو کرنٹس ہیں, سی کرنٹس, وہ اس لیٹر کو پھیلا رہے ہیں, اور ان جگہ نظر آ رہی ہے جہاں کہ لوکلس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس چیز پہ. تو پولوشن کوئی اور کر رہا ہے اور اس کا افیکٹ کہیں اور آ رہا ہے. اچھا, لیکن ظاہر ہے آپ نے بتایا کہ جو ٹورزم جو جیسے لوکل ٹورزم جو آپ نے لفظ یوز کیا جو بڑھ رہی ہے, لیکن اس سے بھی سالڈ ویسٹ اور یہ ویسٹیج کا بھی بہت بڑا کیا کہتے ہیں ایک سمندر یہ بھی تیار ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ٹریول کرتے ہیں, یہ وہاں پہ جاتے ہیں, بیچز پہ جاتے ہیں, مختلف جاتے ہیں, اور پھر وہاں پہ وہ چیزیں وہ ڈمپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلا جو ہمیں سوال یہ ہے کہ ہمارے سالڈ ویسٹ جا کہاں سے رہے, وہ جگہ روکنی چاہیے. ایک دفعہ سمندر میں ویسٹ چلا جاتا ہے تو اس کو نکالنا بہت مشکل کام ہے. پلاسٹک جو ہے اور وہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے, وہ بریک اپ ہوتا ہے. وہ پلاسٹک اگر کوئی بڑی چیز ہوگی تو وہ بریک ڈاؤن اور بریک اپ ہو کے مائکرو پلاسٹک کے اندر چلی جائے گی, اور جب وہ اور چھوٹا ہو چلا جاتا ہے اس کو ڈھونڈنا اور ریموو کرنا بہت مشکل ہو چلا جاتا ہے. تو اس کا اسٹیپ یہی ہے کہ اس کا وہ جائے نہ وہاں, یا سمندر میں جائے نا, یا دریا میں جائے نا, یا نہر میں جائے نا, ادھر روکنا ہے, اسٹاپ ادھر کرنا ہے. ایک دفعہ وہ چلا گیا تو اس کو نکالنا بہت مشکل کام ہے, کلوز ٹو امپاسبل. جس طرح ہمارے ایکسپرٹس نے بتایا کہ جتنا بڑا سمندر ہے اتنے ہی مسائل ہمارے ہیں, لیکن ان مسائل کو ہم نے روکنا ہے, اور مسائل کو روکنے کے لیے ہم سب نے مل کے بنائے پاکستان کے جو امبریلا ہے اس کے نیچے ہم نے اپنا آپ کو جمع کرنا ہے. جمع کرنے کے بعد ہم نے اس مشن پہ چلنا ہے, جو اس مشن کا جو ٹارگیٹ ہے کہ آؤ مل کے بنائیں پاکستان. پاکستان بن چکا ماشاءاللہ سے,
1947 में बन गया, अब 2047 में 100 साल हो जाएंगे। हमें 100 साल से पहले बहुत कुछ करना है, और बहुत कुछ करने से पहले हमें 3 से 4 सालों में SDGs के 169 टारगेट्स को हमने अचीव करना है। यहाँ पे लेंगे हम छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर अपने गेस्ट से हम सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। कहीं जाइएगा मत, यहीं रहेगा, दोबारा मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दी सस्टेनेबल पाकिस्तान इनिशिएटिव शो और प्रोजेक्ट बाय आओ मिलके बनाए पाकिस्तान, पावर्ड बाय ARYB ग्लोबल इन एसोसिएशन विद CIT सेंटर्स। आइए अब हम लाहौर चलते हैं, और लाहौर में हमारे साथ इरम तारिक हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरम, आवाज़ आ रही है आपको? जी वालेकुम सलाम सर। इरम दा थोड़ा तारुफ कराइएगा अपना प्लीज़। सर मैं एक्सोडस ग्रीन एक कंपनी है क्लाइमेट टेक पे, उसमें जो है हम लोगों का एक मिशन है कि हमने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसके थ्रू जो है वो हमने लेके चलना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो अब हम फेस कर रहे हैं। अच्छा। और इस क्लाइमेट चेंज को बहुत सालों से जो लोग थे वो कह रहे थे कि जी क्लाइमेट ने चेंज हो जाना है, लेकिन अब क्लाइमेट जो है वो चेंज हो गया है, और हमारी इंडस्ट्रीज जो है उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस पे। तो जब तक हम अपनी इंडस्ट्रीज को प्रॉपर सॉल्यूशंस नहीं देंगे, हम इस प्रॉब्लम को कभी भी एड्रेस नहीं कर सकते। अच्छा इरम, तो सर ये मेरा जी मैं इरम एक सवाल करता हूँ। आप मुझे बताइएगा कि बड़े बेसिक सवाल है कि पाकिस्तान ओनली लेस देन 1% कार्बन इमिशन है, यानी अखराज, कार्बन का अखराज जो है ओनली 1%, लेस देन 1% है, लेकिन हम टॉप 10 कंट्रीज़ में हैं दुनिया में जो एक्सट्रीम क्लाइमेट को फेस कर रहे हैं, कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। आप बताएं इसकी वजह क्या है, और फिर दूसरा सवाल वही इसके साथ ही आता है कि इसकी रेमेडी क्या है, हम कर क्या सकते हैं? सर एक्चुअली डेफिनेटली हम लोग इतने ज़्यादा बहुत बड़े एमिटर्स तो नहीं हैं, हम लोग कार्बन बहुत कम इमिट कर रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज इज़ इन एक्चुअल कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, ये हवाएं जो हैं ये क्या कर रही हैं, इमिशंस को हमारी तरफ जो है वो लेके आती हैं। हम बेशक बहुत ज़्यादा कार्बन इमिट नहीं कर रहे, लेकिन हमारे पास ग्लेशियर्स हैं, तो जैसे ही वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो अगर क्योंकि हम बिल्कुल ग्लेशियर्स के बिल्कुल पास हैं, तो हमारा थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो जो ओवरऑल वर्ल्ड का जो इम्पैक्ट होगा ना, उसमें वो एक बहुत बड़ा एडिशन होगा। इसीलिए हमें मोस्ट वल्नरेबल कंट्री जो है वो कहा जाता है कि जी अगर आपने क्लाइमेट को एड्रेस करना है, और ये जो सुनामी और ये जो सैलाब और ड्राउट्स, इन सब चीज़ों को जो है आपने देखना है, तो आपको डेफिनेटली पाकिस्तान बिल्कुल भी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता कि अब हम क्लाइमेट में किसी किस्म के या क्लाइमेट के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ करें, क्योंकि दुनिया ने पहले ही बहुत ज़्यादा क्लाइमेट को जो है वो क्या कर दिया हुआ है, ख़राब कर दिया हुआ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले 1800 से पहले यानी 19वीं सदी में ये हालात नहीं थे, लेकिन अब जो है हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री लग रही है, हमारे यहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन उसी तरह से हुई है। और अब एक तो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट या हमारे जो लोग जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो लोग इस चीज़ पे इतने ज़्यादा पहले तो बिल्कुल भी वो नहीं दे रहे थे, तवज्जो नहीं दे रहे थे, ग्रीन वॉशिंग कर रहे थे, लेकिन अब वो हम उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि अब हम क्लाइमेट चेंज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कभी कहीं ओले पड़ रहे होते हैं, कभी एकदम से सर्दी हो जाती है, कभी कहीं गर्मी हो जाती है, वी आर फेसिंग एक्सट्रीम वेदर। अच्छा, अब इसमें बताएं, अभी आपने अच्छी बात की कि कहीं अचानक गर्मी हो जाती है। अच्छा, अब हम टेम्परेचर हमने 50 भी टच किया है, अभी सुनने में आ रहा है कि 2-4 दिन पहले हम जो फील लाइक 60, हम 60 को भी टच कर रहे हैं। तो आप बताएं, जिस तेज़ी से ये गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, तो इसको अब रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर 2-3 मोटी चीज़ें बताएं जो आम आदमी इसमें आराम से काम कर सकता है। जी सर, इसकी रोकथाम के लिए ना हमें एमिशंस को कम करना है, हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, हमें देखना है कि हमें एसी जो है वो सारा दिन चलाने हैं, कहाँ चलाने हैं कहाँ नहीं चलाने हैं। हमें गाड़ियाँ जो है वो इतनी सारी गाड़ियाँ सड़कों पे लेके आनी है कि नहीं आनी,
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ना कि हम थोड़ी सी भी, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें इर्द-गिर्द से पूरी दुनिया से जो है ये हम लोग ये जो क्लाइमेट चेंज है इसको सफ़र कर रहे हैं, और ये जो राइज़िंग टेम्परेचर है और सी लेवल राइज़ जो है, ये हमारा जो कंट्रीब्यूशन है बेशक थोड़ा है, लेकिन दुनिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इस वक़्त अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे, यानी हम कारपूलिंग की तरफ नहीं जाएँगे, हम अपने आप को जिसे कहना चाहिए सुबह-सुबह उठ के मॉर्निंग में अपने काम करने के रूटीन्स नहीं बनाएँगे, इनके हमें ये चाहिए कि जो हालात हमारे हो चुके हुए हैं, हमें चाहिए कि हम सनलाइट को जो है वो मतलब अवेल करें। हम लोग अपना काम, हमारे ऑफ़िसेज़ को सुबह 6 बजे शुरू हो जाना चाहिए, या चलें 7 बजे शुरू हो जाना चाहिए। जो ऑफ़िस हमारे 9 बजे शुरू होते हैं, जब 9 बजे शुरू होते हैं तो डेफ़िनेटली हीट बहुत ज़्यादा हो गई होती है, वहाँ पे एसी चलते हैं। हमें एसी चलाने के आवर्स जो है वो करने चाहिए कि जी इतने घंटे हमें एसी चलाना है और इतने घंटे हमने टेक्नोलॉजी को अपने लेज़र के लिए यूज़ किया है, और वो जो हमने एक अपने आप को एक लग्ज़रियस लाइफ़ में जो ढाल दिया है ना, उसने हमारे माहौल का भी बड़ा अलग किया है, और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, उनके लिए भी हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमने उनको भी ये आदत नहीं डाली। वो भी जिसे कहते हैं ना, बहुत सोल हम लोगों ने अपने आप को बहुत ही कम्फ़र्ट लेवल हमारे बहुत आपने ज़्यादा बना बिल्कुल लिया। आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमने जो कुछ करना है वो अपनी आने वाली नस्लों के लिए करना है, और इस आने वाली नस्ल और वो जो अल्फ़ा जनरेशन है, यानी कि 10 साल से बाद जो बच्चे पैदा हुए अल्फ़ा जनरेशन में आते हैं, तो अल्फ़ा जनरेशन के लिए भी हमने बहुत कुछ करना है। और इस बहुत कुछ करने के लिए हमने जो नारा लगाया कि आओ मिलके बनाए पाकिस्तान, इस नारे का मकसद ही यही है कि आप सब इस बात को समझें, यूएन के जो 17 जो गोल्स हैं इनको समझें, इनको समझ के जो कुछ भी इसका जो अफेक्टिव चीज़ें आएंगी वो पाकिस्तान के लिए आएंगी, वो आपके लिए आएंगी, आपके आने वाली नस्लों के लिए आएगी। जी सर, मैं एक और बात भी कहना चाहूँगी कि हमें अब हमारे हर इदारे को ना अपनी क्लाइमेट पॉलिसी जो है वो बना लेनी चाहिए, और अपने जो इदारे में जो लोग काम करते हैं उनको भी क्लाइमेट एजुकेशन जो है वो थोड़ी बहुत ही देनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से हमने प्रॉब्लम्स को खुद से हैंडल करना है। ये ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना के हम पे इम्प्लीमेंट करे, हम पे थोपे। हम खुद अपनी जो है इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़ बनाएँ, और उसको जो है फिर कम्युनिटी पॉलिसीज़ और फिर इसी तरह से रीजनल पॉलिसीज़ अपनी क्लाइमेट को रख के, अपने व्यू में रख के वो पॉलिसीज़ बनाएँ, और फिर इसी तरह से हम इस जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है उसको हम इसी तरह से जो है वो टैकल कर सकते हैं। जी मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लाहौर से हमें ज्वाइन किया। मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर आपसे मुलाकात होगी, और मैं अपने ऑडियंस से बात करता हूँ कि जी आप इस वाले जिस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस कोर्स की हम बात कर रहे हैं, इसको समझें। इसकी मालूमात के लिए आप airybglobal.com पे जाएँ, वहाँ पे आपको इस सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसके बाद sustainabilitypk.com इस पे जाएँ, वहाँ पे आपको इसकी मालूमात मिलेगी। इसको मालूमात हासिल करने के बाद आपने जो SDGs के जो कोर्स जो करना है वो आपने LMS पे करना है, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। LMS पे आप करेंगे, जब इसमें आप अपने आप को इनरोल करेंगे तो आपको एक एयरवाइज सहूलत कार्ड मिलेगा। उस कार्ड में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उन बेनिफिट से आप फ़ायदा उठाएँ। उसकी बेनिफिट को देखने के लिए जैसे मैं बताया उस वेबसाइट पे जाएँ, इसको देखें। मैं सबको शुक्रिया करता हूँ, अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला, वो यहाँ पे आए। इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे। हम बात करेंगे गोल नंबर 14 पे, लाइफ बिलो वाटर पे। ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे हम बात करेंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन चीज़ों को याद रखें, अपना ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आओ मिल के बनाए पाकिस्तान, एक बेहतर, एक मजबूत, एक सस्टेनेबल पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।